مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مرحبا 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 مرحبا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں. آج 1448 ہجری کے ربیع الاول شریف کی 5ویں شب ہے. اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 5. نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. داڑھی والا چور نہیں ہوتا، بعض اوقات چور داڑھی رکھ لیتے ہیں. نمازی دھوکہ نہیں دیتا، بعض دھوکے باز نماز پڑھ لیتے ہیں. برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں. امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی اس تحریر سے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہے تو اچھی ہے تیری، مزے کی ہے نا. بولے داڑھی کی آڑ میں شکار، یوں بھی ایک محاورہ ہے لوگوں کا جو غلط ہے. داڑھی اپنی جگہ پر ہے، داڑھی تو آئی بعد میں آئی. سب سے پہلے تو مسلمان ہے نا. داڑھی نہیں بھی رکھی کسی نے، شیوڈ ہے، پھر بھی مسلمان اگر ہے تو مسلمان تو ہے نا. داڑھی شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہو تو داڑھی ہو ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اور داڑھی والے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، داڑھی ہونا یہ بھی ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہے. دوبارہ لے کے چور جو ہے نا بعض اوقات داڑھی رکھ لیتا ہے، اس لیے داڑھی والے کو چور نہ کہا جائے. چور نے داڑھی رکھ لی. نمازی دھوکہ نہیں دیتا، بعد دھوکے باز نماز پڑھ لیتے ہیں. ارے یہاں سمجھانا ہی چاہتا کہ وہ عبادت کو نشانہ نہ بنایا جائے. نماز پڑھ کے ایسا کرتا ہے، داڑھی رکھ کے ایسا کرتا ہے، جیسے بولتے ہیں سید ہو کے ایسا کرتا ہے. تو یہ تو میں نے سید ہو کر ایسا کرتا ہے، اس پر تو چند بار میں نے مدنی مذاکرے میں سمجھایا بھی ہے کہ اس میں بالکل مزہ نہیں آتا. کہ ہمارے بیٹے کو کوئی ہم اپنے اولاد کو سب سے زیادہ جانتے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بچے کی کوئی برائی کرے گا ہم کو پسند نہیں ہے. مزہ نہیں آتا کہ بچے کی کوئی برائی کرے کہ اس کا بچہ بڑا شرارتی ہے، بڑا شیطان ہے. تو کیسا برا لگتا ہے یار. اور ہم کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ کتنا شریف ہے، لیکن پھر بھی برا لگتا ہے. تو اب یہ کہ سید کس کا بیٹا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. تو اب اس کو ہم برا کہتے ہیں کہ یہ سید ہو کر ایسا کرتا ہے، سید ہو کر ایسا کرتا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند آتا ہوگا یہ جملہ؟ سرکار کا بیٹا یوں کرتا ہے، مفہوم تو یہ بنے گا نا جا کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی میں واقعات بتاتا ہوں کوئی بھی اس طرح کے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سید کی طرف منسوب ہے، تذکرہ نہیں کرتا کہ یہ سید ہے، کوئی جنرل کر کے گزر جاتا ہوں. سید کہہ کر بولوں کہ اس نے یوں کیا، یہ مجھے مطلب جمتا نہیں ہے. میں اپنی اولاد پر غور کرتا ہوں کہ میری اولاد کو کوئی کہتا تو مجھے جمتا نہیں ہے، تو
تو میں یار یہ سید کے لیے سرکار کی اولاد کے لیے کہوں کیسے، ایک نشاندہی کر کے نومینیٹ کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. اگر لوگ اس طرح کسی کے جذبات، احساسات اور قلب پر گزرنے والی گراں بات کا اندازہ کر لیتے ہیں حضور، تو آپ کو نہیں لگتا کہ معاشرہ بدل جاتا؟ کیونکہ بولتے وقت یہ سوچنا کہ یار یہ میری گفتگو، میرا یہ لفظ، میری یہ بات سامنے والے پر کیا اثر ڈالے گی، یہ سوچنے کی ایسا لگتا ہے کہ شاید صلاحیت جو ہے نا وہ اب یا تو کم ہے یا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگ نہیں غلط غلط محاورے بنا لیے ہیں لوگوں نے. ایک محاورہ مجھے یاد آ رہا، بہت بدتے سی بھی ہے، میں بولوں گا نہیں وہ، لیکن نمازی کے لیے بولتے ہیں. ایسا گندا محاورہ بولتے ہیں نمازی کے لیے، ان کی آخرت کو ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ یار جو نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے چور ہے، ڈاکو ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور درست پڑھ رہا ہے تو ہے تو نماز نا یار. سجدہ تو اللہ ہی کو کر رہا ہے، بت کو تو نہیں کر رہا، تو نماز کو کیا کو چھیڑتے ہو یار. یہ ہے لوگوں میں عجیب و غریب مطلب تماشا بنا رکھا ہے. ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات ایسے لوگ نماز پڑھتے ہوتے ہیں چور ڈاکو، اور یہ کہ نماز ان کو بچا بھی لیتی ہے، سدھر بھی جاتی ہے. تو حدیث پاک میں بھی ہے نا ایک نوجوان کا واقعہ ہے، یاد ہو تو. یہ تو جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو اس کی تفسیر میں کئی اس طرح کی روایتیں ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ فلاں یہ نماز پڑھتا ہے لیکن ساتھ میں فلاں فلاں گناہ کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی یہ نماز اس کو ایک دن اس گناہ سے روک دے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا. بے شک. تو یوں مطلب ہے کہ نماز کو نہ چھیڑا جائے. نمازی ڈاکو، ایک بیان تھا میرا بہت پرانا آڈیو میں، یہ غالباً فضیل بن ایاس کے بارے میں تھا، ہے نا. آخر نماز کی وجہ سے یہ ایسے ڈاکو تھے کہ مائیں بچوں کو سلانے کے لیے ڈراتی تھی، اے فضیل آیا، تو سہم کر سو جاتے تھے بچے، چپ ہو جاتے تھے. ایسا ان کا مطلب روب تھا اس دور میں. لیکن بہت بڑے ولی اللہ بن کر ابھرے، توبہ کی، تو یوں نماز آدمی کو روک لیتی. جیسے قرآن شریف کی آیت آپ نے سنی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. اس لیے وہ نیکی ایک طرف لاکھ گناہ، کروڑ گناہ ہے، ایک طرف ایک نیکی ہے. اس نیکی کو برا نہ کہا جائے، بلکہ ہو سکتا ہے وہی نیکی اس کو ترا دے، بخشا جائیے. ایک ظالم شخص، بہت بگڑا ہوا آدمی، گناہ گار آدمی فوت ہو گیا. کیا ہوا؟ اللہ نے بڑا کرم کیا. کیسے؟ تو ایسا تھا. مطلب واقعی میں ایسا ہی تھا. بس ایک بار میں اپنے گھر میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا، غالب کسی ظالم حکیم کا واقعہ غالباً یہ. میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو پڑوس میں سے کوئی بڑی اچھی آواز میں پڑھ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سنتے ہی کہ میرے رب کا نام ہے، میں ایک دم پھرتی سے اتر کے نیچے بیٹھ گیا، زمین پر تخت سے اتر گیا، اور بڑے ادب سے میں اس کو سننے لگا. اور اللہ کے نام کی مٹھاس میں نے اپنے دل میں پائی. جب میں دنیا سے چلا گیا، گناہ تو بہت تھے، لیکن مجھے کہا گیا کہ رب کی محبت میں جو تو نیچے اترا تھا اور تیرے دل میں جو اس کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اسی وجہ سے تمہاری بخشش کی جاتی ہے. تو اللہ پاک نکتہ نواز ہے. اب اللہ بخش دے، مجھے اور آپ کو کیا مطلب اس میں کلام ہے یار. نہیں، نیکی کو نہیں چھیڑا کرو. نیکی ساری دنیا کے گناہوں پر بھاری ہے. اللہ کس کو کس طرح بخش دے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا. بڑے بڑے نیک بندے بظاہر ہوتے ہیں، ایک چھوٹے گناہ کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں. نیکی کا تانا نہ دیا جائے. داڑھی رکھ کے یوں کرتا ہے، نمازی ہو کر یوں کرتا ہے، روزے رکھ کے یوں کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں یوں کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، پہلی سب میں ہوتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے.
یہ تانے نہ دیے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Amir Ahl Sunnat. My question is that we often hear the phrase, speak to people according to their level. So we asked Amir Ahl Sunnat to please share some advice and guidance as to how one can recognize the audience that he's speaking to and how to deal with them. And also please share some guidance on this important matter. کہا جاتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. امیر اہل سنت سے درخواست ہے کہ اپنی آڈینس کو پہچان کر انہیں کیسے ڈیل کریں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں. یہ مضمون حدیث شریف کا ہے اور ایک صحابی کا ارشاد بھی اسی طرح کا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سیم یہ الفاظ نہ صحیح لیکن ملتا جلتا موجود. پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی حاصل ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی گزشتہ نبیوں علیہ السلام کا جو انداز تھا گفتگو کا، اس سے بھی یہ یعنی کہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضرات یعنی کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. اس لیے وہ یہ بہت اچھا اصول، زوردار اصول ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتح رضویہ شریف میں ہے کہ کچھ لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کے سامنے تصوف کی گہری باتیں بعضوں نے چھیڑی ہوں گی، تو اعلیٰ حضرت نے سوال ہوا تھا کہ یہ کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ان کو عقیدے سکھاؤ، وضو نماز کے طریقے سکھاؤ، ابھی تو آیا ہے، اس کو اتنی گہرائی میں لے جاؤ تو کہ جہاں سے آئے تو وہاں واپس نہ چلا جائے کہ صاحب اسلام تو بہت مشکل ہے، کہ تصوف تو بہت گہرائی ہے نا اس میں. تو یوں کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق. اب ایک کے جی نرسری کا اسٹوڈنٹ ہے، اب اس کے سامنے آپ مطلب یہ نہیں کہ سائنسی اصول بیان کرنا شروع کر دو، کہاں پلے پڑے گا یار اس کے. ایک ان پڑھ آدمی دو چار جمع ہے اور آپ پڑھے ہوئے ہیں نا، اب اس کے سامنے اپنی فن خطابت کے جوہر دکھا رہے ہیں اور عمدہ الفاظ بول رہے ہیں، تو بھلے کیا پڑے گا اس کو. وہ جیسے کہ وہ چٹکلا کتابوں میں لکھا ہے، ایک وزیر آب پاشی منسٹر وہ گیا کھیتوں کہ اس میں اپنے دورے پر، تو ایک اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں جا کے کسانوں کا ایک وفد اپنے مسائل لے کر وہاں پہنچا. سب تو اندر جا نہیں سکتے تھے، ایک کو نمائندہ بنا کر بھیجا کہ تم بولو کہ یہ وفد حاضر ہوا آپ کی خدمت میں، ٹائم چاہیے، کھیتوں کے بارے میں بات کرنی ہے. وزیر نے سر اٹھا کر، تمہاری کشت زار پر امسال تقاطر امطار ہوا یا نہیں؟ اچھا، اب جو اچھی اردو سمجھتے ہوں وہ سمجھ گئے ہوں کہ یہ مطلب کیا ہے اس کا. وہ تو گھبرا گیا، کسان تو تھا، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ امسال من اس سال، تمہاری کشت زار، تمہارے کھیت پر اس سال تقاطر امطار یعنی بارش ہوئی کہ نہیں، یہ بولنا تھا. تو اس نے گھما پھرا کر وزیر نے امپریشن ڈالنے کے لیے بولا کہ وہ گھبرا گیا اور جا کر ان کو کسانوں کو بولتا ہے وزیر صاحب تلاوت کر رہے ہیں، ابھی بات نہیں کریں گے. میں گیا تھا تو تلاوت کر رہے تھے، وہ بیچارے نے تلاوت سمجھی. یہ عوام ہوتی ہے. قوت القلوب میں بڑا دلچسپ، بلکہ یوں کہ یہ ایمان افروز واقعہ لکھا ہے کہ ایک بھولا بھالا کوئی آدمی تھا سیدھا سادہ، تو وہ کہیں سے گزرا تو کچھ عرب نوجوان تھے، وہ عربی میں آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے. اب یہ بیچارہ عربی تو سمجھ نہیں پڑتی تھی اس کو، تو اس لیے سننے لگا، یہ سمجھا کہ یہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، عرب لوگ ہیں، یہ گالی کیسے دے سکتے، عربی. تو اس نے وہ الفاظ رٹ لیے، ذہن میں بٹھا لیے، پھر یہ اس کو پڑھنے لگا. اس کا ہو گیا انتقال. خواب میں کسی نے دیکھا
تو بولا کہ وہ عربی نوجوان جو بول رہے تھے نا، تو میں ان کو ذکر و اذکار سمجھتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں وہ پڑھتا تھا، لیکن میری خلوص نیت کی وجہ سے اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی. جو عربی کا نہیں عوام کو نہیں پتہ ہوتا. میں ایک بار اپنے پولیس حارث میرے پاس تھے، پتہ نہیں کیا بات نکلی، تو میں نے وہ ایک محاورہ عربی کا بولا، الانسان حریص علی ما منع، انسان اس بات کا حریص ہے کہ وہ جس چیز سے اس کو روکا جائے تو اس کو کرتا ہے، جس چیز سے اس کو روکا جائے تو وہ کرتا ہے اس کو. جیسے بچے ہوتے روکو تو زیادہ کریں گے، اس طرح کی کوئی میں نے بولا گیا، کوئی بات چیت نکلی. تو پھر مجھے ایک دم احساس ہوا کہ یار یہ بیچارہ سمجھا تو ہوگا، مشکل ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ آیت نہیں ہے، یہ عربی کا ایک سینٹنس ہے، محاورہ ہے. تو وہ پولیس والے نے بھول پن میں کہا بیچارے نے، میں تو آیت سمجھا تھا. یہ اپنا واقعہ. تو یہ عوام کے سامنے وہ بات کی جائے ان کے پلے پڑے. ہم اپنی مطلب یعنی کہ سخندانی کا مظاہرہ کریں گے تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں حدیث پاک کہ انا معاشر الانبیاء ان نؤمر ان نکلم الناس علی قدر عقولہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گروہ انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں. یہ حدیث پاک کے الفاظ. سبحان اللہ. تو انبیاء علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کو الجھاتے رہو. ظاہر ہے ہمیں تو ان سے درس حاصل کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، کہ بات وہی کرنی ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں. جیسے بیانات میں کوشش کرتا ہوں جہاں سمجھانا ہوتا ہے تو وہاں آسان الفاظ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. اپنی تحریر میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ یار ہم کو مطلب اپنی وہ معلومات کی دھاک نہیں بٹھانی، ان کو مسجد میں لا کر نمازی بنانا ہے. نمازی اسی صورت میں بنیں گے جب ہم ان کو ایسی بات کریں گے جو ان کے پلے پڑے گی. پلے نہیں پڑے گی تو پھر بیچارہ کریں گے کیا. حضور اس روایت کو جو ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا، اس سے ہمیں اس اصول کی مزید اہمیت کیا نہیں پتہ چلتا کہ ہم گروہ انبیاء کو یہ بات کہی گئی ہے، اور انبیاء آتے ہیں تبلیغ کے لیے اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے. یعنی یہاں پر خاص طور پر حضور یہ کہا جا سکتا ہے کہ خاص طور پر جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ان کو اس معاملے میں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کہاں کس سے کیسی بات ان کو کرنی ہے. بجا فرمایا. یہ مبلغین کو بھی چاہیے، مقررین کو بھی چاہیے، واعظین کو بھی چاہیے. ایسی مطلب ڈیفیکلٹ گفتگو ہوتی ہے عام طور پہ، سمجھے کہ نہیں واقعی عوام کو نہیں سمجھ آتی. یہ بھلے نعرے لگاتے ہیں، نعرے اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے نا بولنے کا، وہ مقرر کو جوش آیا، سمجھے تو نعرہ لگانے والا جو شوقین ہوتا ہے اس کو بھی جوش آ جاتا ہے، وہ نعرہ لگاتا ہے. اس کو کوئی پکڑ کے پوچھے نا بھائی تو سمجھا کیا، پھر پتہ چلے گا. ایک قصہ کبھی کبھی میں بتاتا ہوں کہ ایک بار، یعنی بہت پرانا واقعہ ہے. ایک اسلامی بھائی آتے تھے، رکشہ چلاتے تھے، وہ گاڑی بھی رکھی ہوئی تھی اور تھے اپنے اندر کے سمجھو یوں آنے جانے والوں میں دعوت اسلامی کے. یہ چند روز کے لیے غائب ہو گئے. خیر پھر ملے تو بولا کہ فلاں شہر میں گیا تھا، یوں یوں تھا، اور بڑا وہ کسی کا جلسہ اور خطاب اور یہ وہ بڑی تعریفیں اس نے کی میرے سامنے، یہ خطاب وہ خطاب. اور وہ جو خطاب کرنے والا تھا وہ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، میں اسے واقف تھا اس سے. اور یہ بیچارہ جوش میں شہرت سن کر چلا گیا تھا دوسرے شہر جا کر اس میں. تو پھر وہ جب یہ تعریفیں کی میں نے اس کو پوچھا کہ یہ بتاؤ آپ کو یاد کیا رہا، کہ اس کا خطاب میں نے بھی مجھے پتا تھا کہ کس طرح کرتا ہے، پلے نہ پڑے، مطلب داڑ 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 جا رہا ہے کیا ناک کے سیدھ میں، دیوار آئے تو ٹھا کر کے گرے. تو وہ مطلب یہ بتاؤ کہ آپ کو یاد کیا رہا. اب اس بیچارے نے، میں اپنے انداز سر کو جایا
تو کچھ نہیں ہے. پھر میں نے کہا آپ کیا لینے دوڑے تھے وہاں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا. عقیدہ درست ہوتا تو میں یہ جملے نہ بولتا. آپ کیا دوڑے تھے لینے کے لیے وہاں جہاں وہ کچھ نہیں یاد رہا, اتنا خرچہ کیا, اتنا وقت برباد کیا, اور جیسے کہتے ویسے لوٹ کر آ گئے. ادھر آپ کو جو سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں, دعائیں یاد کرنے کو ملتی ہیں, دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے, عشق رسول پیدا ہوتا ہے, ایسا مد بھرا شہد سے میٹھا ماحول چھوڑ کر وہاں گئے کیا دے لینے کے لیے. یہ آپ سب کو سمجھا رہا ہوں. دعوت اسلامی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانے کا. انشاءاللہ اس دعوت اسلامی ہمیں وایا مدینہ جنت پہنچا دے گی آقا کے قدموں میں انشاءاللہ. ادھر ادھر گئے تو پھر مجھے بولنا نہیں پتہ نہیں تھا. ہے بڑا مطلب بہت نازک دور ہے. پہچان نہیں ہوتی کہ یہ جس کو ہم جس کے بعد جا رہے ہیں وہ ہے کیا. بعض اوقات پہچان نہیں ہوتی. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ہر ایک پہچان سکتا نہیں ہے, اس لیے کہیں جانا نہیں ہے جب تک یقینی معلومات نہ ہو. اب یقینی معلومات کا بھی کیا کہیے یار, اپنے طور پر یقین ہو گیا کہ ہاں درست ہے, بعض اوقات درست نہیں ہوتا وہ. تو دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. اس کو چھوڑ کر آپ بھلے دنیا میں کہیں بھی رہے, اب دعوت اسلامی کے ساتھ مربوط رہیں. انشاءاللہ آپ کے عقیدے کو, ایمان کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. عمل بھی درست رہے گا انشاءاللہ. صحیح بخاری شریف میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان ہے, حدث الناس بما یعرفون, یعنی لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرو جو وہ جانتے یعنی سمجھتے ہوں, یعنی ان کی سمجھ کے مطابق جو ان میں معروف باتیں ہیں وہ بیان کرو. هل تحبون اتحبون ان ينکر اللہ ورسولہ, کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیں, یعنی ان کے سمجھ میں نہ آئے, عقل کے اندر نہ آئے, اور پھر وہ اس کا انکار کر بیٹھے. تو ایسی باتیں بھی بیان کرنا کہ جو لوگوں کی عقلوں سے اونچی ہوں, ورا ہوں, تو وہ بیان کرنے سے بھی ہر ایک کے سامنے بیان منع کیا گیا ہے. خاصاں دیگل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی. پھر آگے ایک مصرع اس پہ آدمی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے, جو بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے درست تو مصرع. فتح رضویہ شریف جلد 15 میں ہے, حدیث پاک میں لوگوں سے وہی بیان کرو جو ان کے لیے معروف ہے. معروف یعنی ان کے اصلاح کا. یہ وہی حدیث ہے جو میں نے عرض کی نا, اچھا حدث الناس بما یعرفون. حدیث سے مراد یہاں سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. یعرفون کی تشریح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی یفقہون, یعنی وہ باتیں ان کے سامنے بیان کرو جو وہ سمجھ سکے. ایک اور حدیث پاک میں جب کوئی کسی قوم کو ایسی بات بیان کرے گا جہاں تک ان کی عقل کی رسائی نہیں, یعنی جو ان کی عقل میں نہیں آتی, تو وہ ان میں فتنے کا سبب بنے گا. حوالہ صحیح مسلم شریف جلد پہلی پیج نمبر 9. سبحان اللہ, یہ کتنی اہم بات ہے کہ جو کسی قوم میں ایسی بات بیان کرے گا جہاں تک ان کی عقل کی رسائی نہیں, عقل میں نہیں آئے گی اس کے, تو یہ ان میں فتنے کا سبب بنے گا. اس کی مراد یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو جسے وہ سمجھ سکیں. یہ حوالہ عمدۃ القاری, اس کی شرح اس حدیث پاک کی. تو یہ سب مبلغین, مقررین, واعظین, محررین, مصنفین, مؤلفین, یہ سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہے. ففہم, بس سمجھو اور غور کرو. اب میں اچھی اردو نہیں بولوں, میں اپنے الفاظ کا جو ذخیرہ اس کو ڈکلیئر نہیں کروں, تو یار پھر میرا امپریشن کیا پڑے گا. یہ ذہن میں جو خبط سما جاتا ہے نا, پھر آدمی خود بھی ڈوبتا ہے, دوسروں کو لے ڈوبتا ہے. اس کا بہت زیادہ تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب مبلغین مختلف قافلوں میں سفر کرتے ہیں نا. اب جیسے کہ
अफ्रीका जाएं, अफ्रीका के भी कई ममालिक में जाएं, और ख़ास तौर पर जब न्यू मुस्लिम से मुलाकात होती है और जब न्यू मुस्लिम के साथ बात होती है तो वहाँ पर उनसे गुफ्तगू के ताल्लुक़ से और इनकी जो मेंटली अप्रोच होती है उसके ताल्लुक़ से, इसी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जब उनके साथ बैठना होता है, उनकी जो गुफ्तगू होती है, जो सिडनी में मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ बैठा था, उनकी बातें, तो वाकई आप जो इस वक्त आप जो फरमा रहे हैं ना कि किससे कितनी लेवल पर बात करनी है, अगर अच्छा इसमें भी मैं ये दरख्वास्त करूँ मुबल्लिगीन को भी, और हुज़ूर इस पर आप अगर थोड़ी सी वजाहत कर दें, सोहबत बहुत ज़रूरी है हुज़ूर। अभी जैसा हम कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं तो हमें लगेगा हाँ मैं तो एहतियात के साथ बात करूँगा, लेकिन वो जहाँ बात करेगा उसको ये नहीं पता कि एहतियात की अलिफ क्या होती है, वो समझेगा मैंने एहतियात की है। तो जब तक कि किसी माहिर काबिल और इस तरह की हिकमत व मसलियत समझने वाली कोई आला शख्सियत के साथ उसने वक्त ना गुजारा हो, सोबत ना उठाई हो ना, बाज़ औक़ात उसको इतनी ज़्यादा समझ आती नहीं है। तो मैं नाज़रीन और हाज़रीन सबसे एक दरख्वास्त करूँगा, मैं अभी मेरे जहन में जो बात है वो कहता हूँ, आपको मैं दरख्वास्त करूँगा प्लीज़ मदनी मुज़ाकरा इस अंदाज से देखा सुना करें। जो सवालात आते हैं, फिर जिस तरह बच्चे सवाल कर रहे हैं, बड़े सवाल कर रहे हैं, बातों का सवाल से पता चलता था इंटेलेक्चुअल किस्म का पर्सन है, आम आदमी है, कौन है, उसकी गुफ्तगू की जो उतार चढ़ाव वो बता देता है कि ये इसकी क्या पोजीशन होगी, उसके मुताबिक जवाब। बुज़ुर्ग हमारे सवाल करते हैं, ये चीज़ सीखने, यानी एक तो सीख रहा हूँ लेकिन ये भी सीखने के लिए एक टॉपिक है मदनी मुज़ाकरे में। अल्लाह पाक तौफीक दे दो इंशाअल्लाह, इससे क्योंकि सोबत यह मिल रही है हमको, माशाअल्लाह मुफ्ती साहब से बात होती है, दीगर यहाँ सारा वो सवाल जवाब का सिलसिला होता है। मैं तमाम से ये अर्ज़ करूँगा कि ये देखना और समझने से इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सरकार आला हज़रत एक मकाम पर फतवा रज़विया में फरमाते हैं, हर जगह के लिए एक मुनासिब गुफ्तगू है और हर गुफ्तगू के लायक कुछ ख़ास मर्द हैं, और हर मर्द के लिए कुछ कहने की गुंजाइश है, और हर गुंजाइश के लिए एक अंजाम है। लिहाजा हम अल्लाह ताला से अच्छा अंजाम चाहते हैं, क्योंकि उसी के पास हर हाल का हकीकी इल्म है। हर शख्स तो होता नहीं हर बात के काबिल, हर शख्स को हर बात बताया नहीं करते। खैर ये शेर फतवा रज़विया नहीं है, ये अलग से। अब बड़ा मुश्किल मामला ये है कि बाज़ औक़ात आसान अल्फाज मिलते नहीं हैं। अब जैसे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है, हर एक को तो तर्जमे की इजाज़त है ही नहीं इसमें। तर्जमा तो किसी जो आलिम है, इसका अहल है, उसके तर्जमे को मिन्नौन बयान करना है, यानी मिन्नौन भी मुश्किल लफ्ज़ है, जैसा है समझे वैसा बयान करना है। अब उसमें अल्फाज जो भी हैं, अब उसकी तफसील करने बैठे हैं, तफसील माने आसान करना, तो अगर उसकी तफसील के लिए बैठे ये तो कुछ का कुछ कर डालेगा। तो इसमें हदीस पाक में जो तर्जमा है उलमा का वही बयान करें, इसमें अवाम की हमदर्दी के बजाय अपनी आखिरत की हमदर्दी मुकद्दम ऊपर रखें, अपनी नहीं। कुरान करीम के जो तर्जमे लिखे हैं, कंजुल ईमान है, कंजुल इरफान है वगैरह, ये वही तर्जमा बोलना है, एक लफ्ज़ भी आगे पीछे करने से बाज़ औक़ात कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे आप। ये भी इसमें भी कोई होशियारी नहीं करनी। इसी तरह तफसीर है, तशरीह है, शुरुआत है हदीसों की, उसमें भी अपनी तरफ से चूँकि चुनाचे हम आवाम को नहीं करने का, ये भी ज़हन में रखिएगा। फिर ये कि हर फ़र्द के लिए उसकी ज़बान में आसान से आसान बोलना ये मुमकिन भी नहीं है। हर के मतलब अब जो उर्दू नहीं समझता उसको आप अपनी उर्दू में आसान से आसान भी कर दो, उसने पल्ले ही नहीं पढ़नी उसको। और भारी तादाद दुनिया में दावत इस्लामी में आपको मिलेगी जो उर्दू नहीं जानते। अब जैसे इंडोनेशिया तो कहाँ उर्दू जानते, आते तो ही उर्दू नहीं जानते। एक जुट इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक के, अच्छा बाहर जो पाकिस्तानी बसते हैं, जो लोग पाकिस्तानी जो पलकर बड़े हुआ हुए हैं, वो उर्दू का जानते हैं, थोड़ी थोड़ी जानते हैं, और इनके बच्चे घर में इंग्लिश बोल रहे होते हैं ये लोग, या मकामी ज़बान बोलते होंगे, उर्दू इतनी नहीं समझ पड़ती। हमारे हाजी अमीन की एक जगह दावत थी, हमारे रुकन शूरा, तो वो पाकिस्तान के बाहर,
تو انہوں نے دعوت کی، تو تھے تو ہمارے کافی دعوت اسلام سے وابستہ گھرانہ تھا، تو دعوت ہوئی تو انہوں نے کہا ہوگا آپ نے بڑی پرتکلف دعوت کی، تو اگلے کہنے ہاں آئیں کہ تکلیف تھی بھی، یعنی آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ تو بولے تکلیف نہیں ہوئی ہے، میں پرتکلف بول رہا ہوں، اب پرتکلف سمجھانا پڑا نا کہ پرتکلف ہوتا کیا ہے. اب سمجھانا بھی مشکل ہو گیا ہوگا. ہاں یہ ہوتا اس پہ زیادہ تکلیف ہو سکتی تھی. میں نے بہت پرانا واقعہ ہے، ایک میمن گھرانہ کراچی کا، وہاں مطلب تو وہ ایک باب کعبہ، دروازہ کعبہ شریف، اس کا بہت بڑا فریم لگا ہوا تھا کیا، تو وہاں ایک بچہ تھا، تو اس کو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو بولا اللہ ہاؤس کا ڈور. سمجھ تو تقریباً گئے ہوں گے جو تھوڑا بہت اردو انگلش سمجھتے. اللہ ہاؤس کا ڈور یعنی وہ کہنا چاہتا تھا کہ باب کعبہ ہے، کعبے کا دروازہ ہے، اس کو یہ نہیں بولنا آتا تھا، تو اس نے اپنے حساب سے کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، تو بیت اللہ کا دروازہ، دروازہ بولنا نہیں آتا تھا، ڈور بول دیا اس نے. مرضی ہے اس کی. اب ان کو اب کیا سمجھاؤ گے یار ایسی اردو بولنے والوں کو. اب تو یہ بچہ جوان ہو گیا، ملاقات ہوئی ہے اس سے تو یادگار ہے اس کی. اپنے اہل محبت ہیں، خاندان نہ بلکہ اتاری ہیں. اب یہ بچے کا تو یاد نہیں ہے مجھے، لیکن خاندان اپنا یہ سمجھو. لیکن اب وہاں رہتے ہیں تو اردو دنیا میں جو ہے نا یہ ہے، بلکہ اب یہاں بھی مظلوم ہوتی جا رہی ہے. لوگ اردو اتنا، نیو جنریشن جو ہے نا یہ 1 2 3 میں نہیں بولتے، 1 2 3 بولتے ہیں. اوکے بولیں گے، انشاءاللہ نہیں بولیں گے. کل لبیک کی کسی نے بات کی تھی، اب یہاں کی تھی یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں، یہی خصوصی مدنی مذاکرے میں بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ یہ کیا مطلب ہر بات میں لبیک بولتے ہیں، انشاءاللہ نہیں بولنا چاہیے اس طرح کی. میں تو بڑا خوش ہوا، میرا بھی، میں کبھی کبھی انفرادی طور پر سمجھایا بھی ہے کہ یار یہاں لبیک کی تک نہیں ہے، کل آ جانا لبیک. یہ تم سمجھتے ہو میں نے کوئی عبادت کی، ثواب کا کام کیا. ارے بھائی سنت ہے انشاءاللہ کہنا آئندہ کے لیے. تو کل آ جاؤں گا، کل آ جانا، تو یہاں کہنا چاہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ الکریم. یہاں لبیک کہنے کا محل نہیں ہے. تو اسے میں کئی جگہ نوٹ کیا، یہ صوتی پیغامات اس میں لبیک ہی بولتے ہیں، دکھتے ہیں مطلب لبیک. وہ بنا کے رکھا ہوگا اپنے، وہ جو اس میں ٹچ کر لیتے ہوں گے لام کو تو وہ لبیک ابھر آتا ہوگا سامنے، بھیج دیتے ہوں گے. انشاءاللہ لکھو نا یار. اسی کئی باتیں جہاں انشاءاللہ کہنا ہوتا ہے. لبیک کا معنی ہوتا ہے حاضر ہوں، انشاءاللہ انشاءاللہ. جب یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے تو یہ صحابہ کرام کے یہ الفاظ ہیں حدیثوں میں کہ وہ لبیک عرض کرتے تھے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کل آ جانا تو لبیک، پھر یہاں انشاءاللہ کہنا ہے، وہ چیز لے آنا انشاءاللہ. اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہیں. میں سے لے تو نہ شد پیدا جانا. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محفل ہے جس میں شرکت کرنا بہت بڑی سعادت ہے. اس مبارک محفل میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. پیدا جانا پیدا جانا. بیٹا اسلامی بہنوں کی محفل گھر کے اندر رکھی ہے، لان میں تو صرف اسلامی بھائیوں کے لیے اہتمام ہے. میں سے لے تو نہ شد پیدا جانا. ابھی تو اتنے کم لوگ آئے ہیں، محفل ابھی شروع بھی نہیں ہوئی. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اسکول اور پلے ایریا اور دوسرے کاموں پر تو وقت پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن اتنی مبارک میلاد کی محفل میں لوگ دیر ہی سے آتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہم وقت پر شرکت کریں گے. لما یاتی
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہاں میں آپ کو بہت ہی مزے کی بات بتاتا چلوں، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عظیم الشان کلام ہے جس میں آپ نے 4 زبانوں کا استعمال کیا ہے۔ کون سی 4 زبانیں؟ ہندی، فارسی، عربی اور اردو زبانوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ عربی، فارسی ہمیں تو صرف اردو سمجھ آتی ہے، یہ عاشق رسول کا کلام ہے، آپ سن کر جھوم اٹھیں گے۔ دادا جان، محفل میں بہت مزہ آیا۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ دادا جان، مجھے بھی نعت پڑھنے میں بہت مزہ آیا۔ دادا جان، آپ نے مجھے مائک کیوں نہیں دیا؟ میں آپ سے نہیں بولتی۔ بیٹا فاطمہ، اسلامی بہنوں کی اتنی بلند آواز نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی غیر مرد سن سکے، اسی لیے ہم نے اسلامی بہنوں کی محفل کا اہتمام گھر کے اندر کیا تھا۔ دادا جان، میلاد پڑھنے والی باجی تو مائک پر ہی نعتیں پڑھتی ہیں۔ دادا جان،
پوری سوسائٹی میں آواز گونج رہی ہوتی ہے. کیا وہ غلط کرتی ہیں؟ کیا انہیں اس انداز سے نعت پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت فاطمہ بیٹی کے اس سوال کے بارے میں؟ ماشاء اللہ بڑا پیارا خط ہے اور بڑی پیاری نعت پڑھی حمزہ نے، مزہ آ گیا. صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا، محفل میلاد تھی. اب اس میں سوال جو کیا گیا نا، اب اس میں یہ ہے تھوڑا بہت عام ہے، یہ ہو رہی ہیں مائک اوپر عورتوں کی محفلیں وغیرہ. البتہ ہمارے دعوت اسلامی میں یہ تحفظات ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے کہ غیر مردوں تک آواز نہ پہنچے. مسئلہ بھی یہی ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے. گفتگو عورت کسی مرد سے کرے تو اس کا بھی قرآن شریف میں یہ تذکرہ ہے کہ ایسی لوچدار نرم لہجہ نہ ہو جس سے من کا روگی للچائے، جس کا ذہن خراب ہو تو وہ مرد جو اس پر لالچ کرے، اس پہ جو کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھتے تو ہوں گے سب. یہ تو جو راگ ہوتا ہے، ترنم ہوتا ہے، تو اس میں اٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، مرد اس میں مائل ہوگا. عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی گھر کی چار دیواری میں کبھی غیر مردوں تک آواز نہ پہنچے، اس طرح پڑھیں. ایسے کمرے میں بھی نہیں کہ بالکونی ہے، لوگ گلی میں آتے جاتے سن رہے ہیں. اندر کا کوئی کمرہ ہو، ساؤنڈ پروف کمرہ جس کو کہہ سکیں آپ، باہر آواز نہ جائے، تو وہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے. میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے پیارے نواسے، ان کا آج یوم امام حسن مجتبی ہے. مدنی چینل پر بھی یہ لکھا ہوا ہے. حضور ان کے تعلق سے اگر کچھ فضائل اور خوب بیان آج ہو جائے تو. شب عرس ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نواسہ مصطفیٰ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی آدمی نہ تھا. حوالہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 547 حدیث نمبر 3752. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یہاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواس رسول ہیں، صحابی نبی ہیں، اور شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان ہیں. بھائی جان عام طور پہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کو بھائی جان بولتے ہیں، چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کے لیے بھائی جان کا لفظ لغتاً بات کرتا ہوں کہ استعمال عام طور پر نہیں ہوتی. بھائی جان بڑا بھائی، تو یہ بھائی جان تھے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی ابی و امی، یعنی تم پر میرے ماں باپ فدا. اپنے نواسے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے، کتنی محبت کا یہ لفظ ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان. حوالہ معجم کبیر جلد 3 صفحہ 65.
حدیث نمبر 2677۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو ہی وضو کر کے فارغ ہوتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا۔ اس کی وجہ پوچھنے پر فرمایا جو شخص مالک عرش یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرے تو حق یہی ہے کہ اس کا رنگ متغیر ہو جائے، یعنی تبدیل ہو جائے۔ خوف خدا کی وجہ سے آپ کا رنگ بدل جاتا تھا کہ اب اس بارگاہ عالی میں پیش ہونے لگا ہوں اللہ کی جناب میں نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے جو کہ ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سے تلاوت کرے گا اس کے سر تا پا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا تو اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جنتی زیور میں سورہ کہف کے خواص یعنی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سورہ کو، اس سورت مبارکہ کو ہمیشہ پڑھنے والا برس و جذام اور بلا یعنی آفت خصوصاً دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ آپ کی سخاوت بھی حضور بہت مشہور تھی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنا ہے کہ کئی مرتبہ انہوں نے اپنا پورا مال راہ خدا میں خرچ کیا حضور۔ یہ سخی تو یہ گھرانہ سخی تھا، گھرانہ سخی۔ سید الاسخیاء، سید الاسخیاء راکب دوش مصطفیٰ، اسخیاء سخی کی جمع ہے، سخیوں کے سردار تھے۔ نوازنے کے واقعات ہیں، رائے خدا میں 4 مرتبہ سارے کا سارا گھر جو تھا وہ لٹا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام حسن ہے، میرا نام حسن رضا ہے، میرا نام حسن ہے، میرا نام محمد حسن ہے، میرا نام حسن ہے، میرا نام حسن ہے، میرا نام حسن ہے۔ ماشاء اللہ، آج کی رات کی نسبت سے 5 حسن تو ہمارے یہاں بہت سارے ہیں، حسن نام کے، حسن رضا، الحمدللہ ہمارے پاس بھی حسن رضا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ربیع الاول آ چکا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر کچھ لوگوں کو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں۔ اعتراضات کرنے والوں میں سے ایک میرے ساتھ بھی ہے، نعمان بھائی۔ مجھے اعتراض بھی ہے، کنفیوژن بھی ہے اور پیٹ میں بھی درد ہے۔ تو اعتراض کیا ہے آپ کو؟ اتنی لائٹس وغیرہ ہوئی ہوئی ہے، اتنا ہزاروں لاکھوں روپے کا خرچہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی
करवा दें, राशन डलवा दें, ठीक है ना, या किसी बहन की, मतलब ये, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इतना लाख रुपए खर्चा करवाया लाइट्स वगैरह में। अच्छा, गरीब की बेटी की शादी की बात कर रहे हैं, आपकी शादी हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई। अच्छा, आपने वलीमा किया था? मैंने वलीमा किया था। कितने लोग जी। थे? मेरे वलीमे लगभग 100-150 लोग होंगे, 100 या 150? तकरीबन 100-150 के करीब लोग होंगे। तो 150 लोगों, आप है ना 20-25 लोगों से साथ भी वलीमा कर सकते थे। ससुराल वाले बुलाते, अपने घर वाले बुलाते, वलीमा कर देते, सुन्नत भी अदा हो जाती, वलीमा हो जाता। सिर्फ 100-150 लोग क्यों किए? उसमें आपको है ना 100-150 के पैसे बचा के किसी गरीब की मदद करने का याद नहीं आया? मैं बताऊँ ना आपको, वलीमे में ये है ना कि अगर मैंने 100-150 लोग बुलाए ना, तो मेरे पास पैसे भी आ रहे हैं, मेरे कहाँ पास से आ रहे लिफाफे में अच्छा। पैसे आ रहे हैं, मेरे पास लिफाफे में पैसे आ रहे हैं ना। ठीक है। अगर मैं वलीमा कर रहा हूँ, अगर मैंने उसमें 2-2.5 लाख रुपए लगा दिए, तो मेरे पास पीछे से बैकअप में पैसा भी तो आ रहा है ना। रबीउल अव्वल का तो आपने ये चले, ये इसका रिप्लाई मुझे मिल जाएगा भी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 11वीं आ रही है, 11वीं शरीफ आ रही है, ठीक है, आला हज़रत का महीना होता है, उसमें इतनी लाइटिंग वगैरह, उसमें झंडे लगाना और इतने लोगों को बुलाना, उनका लंगर वगैरह। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें करवा दो आप, किसी के घर में राशन डलवा दो, कोई दूसरे सवाब के काम कर लो भाई। रबीउल अव्वल में आपको है ना गरीब की शादी याद आ गई। अच्छा शहजाद भाई, आप बताएं, हम लोगों को रबीउल अव्वल का जवाब दें, 11वीं का जवाब दें, आला हज़रत का जवाब दें, किस चीज़ का जवाब दें? वैसे आप क्या जवाब देने के पाबंद हैं किसी को? शहजाद भाई बिल्कुल, जब कोई अगर मुझसे पूछेगा और मुझे अगर इसका रिप्लाई नहीं आएगा, ये कोई मेरे को नहीं पता चलेगी कोई चीज़, और मैं बिल्कुल पाबंद होऊंगा, उनको बताऊंगा कि भाई ये चीज़। पाबंद क्यों होंगे? आपको जवाब नहीं आता, बोले मुझे नहीं मालूम। नहीं ना शहजाद भाई, जाहिर है मुझे जवाब नहीं आता तो मैं आगे अगले बंदे को जवाब तो दूंगा ना कि हाँ भाई ये डिटेल है, ये चीज़ है। आप क्या समझते हैं, ये सवाब का काम नहीं है? कौन सा? ये जो चरागा करना, झंडे लगाना, लंगर खिलाना, उसके साथ साथ वो भी काम जरूरी है ना। वो दुआएं कितनी देगा, आप किसी के घर में राशन डलवाएंगे, कितनी दुआएं मिलेंगी उसकी आपको, है ना। मुझे एक चीज बताना, ये भी सच सच बताना, 2-2.5 लाख के अलावा क्या शादी नहीं हो सकती थी? यस और नो, और नहीं बेस नहीं, यस और नो? बिल्कुल हो सकती थी। हो सकती थी जी बिल्कुल हो सकती थी। बिल्कुल। तो फिर आपने है ना 2-2.5 लाख क्यों खर्च किए? ये इसराफ नहीं है? मैंने आपको बताया तकरीबन 2-2.5 साल पहले लगा लें 20,000 और 25,000 रुपये दिया होगा। तो आप है ना ये घर में कमरे में ही कर लेते हैं? वो तो शहजाद भाई उसको छोड़े ना, मैं क्यों छोड़ो? अच्छा, अपने बारे में छोड़ो, हमारे पे एतराज़ात करेंगे। शेख, आपने इनकी बातें सुनी, नोमान भाई की, बहुत सारे एतराज़ात किए और दर्द का भी बताया, सर का दर्द का, पेट का दर्द का, अल्लाह आसानी फरमाए इनके लिए। लेकिन इलाज तो और जवाबात तो आप ही देंगे, तो प्लीज़ शेख बताइए कौन सही कौन गलत? अल्लाह, पहले तो मुझे इस पर एतराज़ है कि इन्होंने कहा मेरे पेट में दर्द है, वो किस तरह का दर्द है ये नहीं बताया इन्होंने, इससे तौबा करें। क्योंकि हम लोग जो कहते हैं ना कि पेट में दर्द है, इसका मतलब है कि ये गोश्त पाक से खुश नहीं है ये आदमी वगैरह वगैरह, इसमें इन्हें बात सूरतों में दूर जाती है। इसलिए से तौबा से मुराद में कोई गुनाह या कबीरा या सगीरा ही नहीं, मतलब ये है अच्छी बात नहीं है। जब बहस करे तो कोई बोले ठीक है मैं गैर मुस्लिम हूँ और ये मुसलमान की नुमाइंदगी, तो ये गैर मुस्लिम कहने वाला हो जाएगा गैर मुस्लिम के मैं गैर मुस्लिम कहा तो ये हो गया, तो ये नाजुक होता है। तो ये चूँकि खाका है और ये जो भी है ये खुद चरागा वाले ही अंडरस्टूड होंगे, तो इसलिए वो अपने आप को वो बुराई की तरफ इस तरह ले ना जाए कि मैं माज़ल्ला पेट के दर्द वाला हूँ। पेट के दर्द मैं जिनको बोलता हूँ बदअकीदा लोग जो होते हैं उनको बोलता हूँ, इसके पेट में दर्द कुछ और होता है। जैसे मेरे खिलाफ किसी ने कहा तो मुझे पता है कि मेरे खिलाफ मैंने ना किसी की जायदाद दबाई, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी के पैसे खा गया मैं, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई साबित कर ही नहीं सकता, समझे, इंशाअल्लाह करीम। लेकिन ये क्या गड़ गड़ के मेरे बारे में जैसे कोई कहेगा तो क्या कहा जाए, इसके पेट में दर्द कुछ और है, यानी ये मुझसे सेट ही नहीं है। अब मुझसे सेट नहीं है तो मैं तो न जान ना पहचान, मेरे अकीदे से ये सेट नहीं है, जाकर बात तो यहाँ कर। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि ऐसी बातें ना की जाए। बस नहीं तोबा तोबा ऐसी बात नहीं करो यार, तो तोबा तोबा ऐसी बात नहीं करो कि मेरे पेट में दर्द है। मेरे पेट में अल्हम्दुलिल्लाह कोई दर्द नहीं है। मेरी तो आका पर आंखें बंद, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंखें बंद नहीं होंगी तो किस पर होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, अब रही कि चरागाह पर खर्चा, तो ये तो इसके जवाब तो मैं देता ही रहता हूँ। कल भी तफसील लिया था कि
صرف یہ نہیں کہ جشن ولادت کے چراغاں پر کیوں غریب یاد آتے ہیں, یتیم بیوائیں یاد آتی ہیں. 14 اگست پر جو کروڑوں روپے کا چراغاں ہوا پاکستان میں, کتنا چراغاں ہوا, کسی کی مجالے جو بول جائے پولیس کی ہتھکڑیاں نظر آتی ہوں گی نا, بلکہ ذہن میں بھی نہیں آتا ہوگا, اس لیے کہ پاکستان کے تعلق سے پیٹ میں درد نہیں ہے, پاکستان ہمارا وطن ہے. یہ چراغاں ہے, اس کے بارے میں پیٹ میں درد ہے. یار کیا دکھ ہے یار. تو یہ کہ یوں چراغاں تو لوگ اپنے شادیوں پہ کرتے ہیں, عقیقہ ہوتا ہے تو کرتے ہیں, ختنہ بچے کا ہوتا ہے تو کرتے ہیں, خوشی کا حج پہ جاتے ہیں تو چراغیں کرتے ہیں, اور لاکھوں لاکھ روپے کے تحفے بانٹتے ہیں. تو یعنی کہ ہر صورت میں مطلب خرچے ہوتے ہیں. قربانی پر کتنے خرچے ہوتے ہیں, خود حج پر اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں ہر سال. تو یہ نہیں, یہ سب کے لیے کون بولتا ہے غریبوں کو دے دو, خالی جشن ولادت کا چراغاں کو کیوں بولتے کہ دے دو. 5 لاکھ کا موبائل ہے آپ کے پاس, ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس, 50,000 والا لے لو, 4.5 لاکھ دو کسی غریب کو, بھلا ہو جائے گا. مالداروں کے یہاں گیریج میں کئی کئی کاریں کھڑی ہوتی ہیں, ہاں کئی کئی کاریں کھڑی ہوتی ہیں. بنگلہ اتنا بڑا ہوتا ہے, اس کے باہر کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو بارہ دری, میں کئی کئی کاریں کھڑی ہم نے دیکھی ہیں. اب اعتراض ہو رہا ہے چراغاں پر, تو غریب یاد آ رہے ہیں. تو یار یہ جو کروڑوں روپے کی کاریں کھڑی کر دی ہیں, یہ خواہ مطلب ہے کہ پڑی ہیں دھول چڑھتی ہے, نکالو نا یار, کسی غریب کے قدموں میں ڈال دو نا یار, بیچ کے زندگی بھر دعائیں دے گا یار. روزی روزگار پہ کسی کو لگا دو جو بیچارہ بے روزگار ہے. تو یعنی خالی مطلب چراغاں ہی غریبوں کو دے دو. چراغاں پر ہر ایک اتنا خرچہ نہیں کر رہا, کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے. تمہارا اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے. کسی کام کو غلط کہنے کے لیے, ناجائز کہنے کے لیے شریعت کی دلیل چاہیے, ورنہ خرچے تو بہت سے ہوتے ہیں. غلاف کعبہ پر کروڑوں اربوں روپے کا غلاف کعبہ ہوتا ہے, سونے کے تار سے یہ اس میں کڑھائی ہوتی ہے, سارا سال اس پہ کام ہوتا ہے, کوئی کچھ نہیں بولے گا. مسجد نبوی شریف میں بہت مطلب قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں, بعض سونے کی بھی ہوں گی اس میں جو لٹک رہے ہیں جھومر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارس پر انوار کے یعنی جعلی مبارک سونری کے اندر بہت سارا سونا بادشاہوں نے رکھا ہوا ہے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ کوئی نہیں بولتا کہ غریبوں کو دے دو. یعنی مطلب خالی یہ چراغاں ہی کیوں, اس لیے چراغاں پر بھی اعتراض نہ کیجیے. خوشی کے اظہار کے لیے مسلمانوں کا طریقہ ہے چراغاں کرنے کا. شادیوں میں اس میں کرتے ہیں, میت میں کوئی چراغاں نہیں کرتا, شادی میں کرتے ہیں لوگ. تو اس لیے وہ ایک لوگوں میں رائج ہے. تو جو چیز لوگوں میں رائج ہو اور شریعت اس کو منع نہ کرتی ہو, تو اس کی مخالفت اپنا امیج خراب کرنے والی بات ہے. اپنے امیج خراب نہ کریں, آپ کو نہیں جمتا خاموش رہیں, جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں. کہ حکم شریعت اس میں حکم لگتا نہیں ہے, کوئی چراغاں کرتا ہے اس پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نعمان بھائی نے بتایا نہیں کہ وہ ولیمے کی جو رقم ریٹرن ہوئی تھی ان کو, اس کی انہوں نے کیا کیا, غریبوں کی مدد کی, کسی کی پہلے تو یہ دیکھ رہے اچھے خوش, یہ پیٹ کا درد کا کیا ہوا, اب تو ٹھیک ہو گیا. تھا ہی نہیں, بولو تھا ہی نہیں تھا نا, الحمدللہ بھائی تھا ہی نہیں. تو وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی شادیاں ہوتی ہوں گی کبھی. اب تو بھائی جو شادیوں میں خرچے ہوتے ہیں خدا کی پناہ, غریب بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں واقعی خرچوں کی وجہ سے, اتنے خرچے کر رہے ہیں. تو اس کے خلاف کوئی مہم چلائے نا, غریبوں کی بیٹیوں کا شادیوں کا خرچہ کم ہو جائے. سماجی ادارے چلاتے ہیں موومنٹ, لیکن بعض وقت سماجی ادارے کا جو بڑا ہوتا ہے نا, یا مین آدمی ہوتا ہے, اس کے یہاں شادی ہوتی ہے نا, ہٹ جاؤ, تو پھر اس کا امپریشن خراب پڑ جاتا ہے. یار خود تو یہ کر رہا ہے, ہم کو بولتا ہے خرچہ کم کرو, جہیز سادہ دو وغیرہ وغیرہ. تو بچنا وہ بھی بیچارہ مجبور ہوتا ہوگا, خاندان والا نوچ ڈالے گا اگر کچھ نہیں کیا تو اس نے. اور ایسا ہے بھی تو نہیں نا کہ جو چراغاں کرتے ہیں وہ غریبوں کی مدد نہ کرتے. نہیں کرتے, ایسا تھوڑی ہے. اللہ اللہ, جب ہم لوگ چراغاں کرتے ہیں, FGRF جیسے دنیا میں مسلمانوں کی تنظیم بتا دیں
جو دنیا کے اتنے ملکوں میں غریبوں کی خدمت کرتے ہو تو میرے کو نام دے دیں, ہے کوئی نام, پیغام دیں ہم کو کہ فلاں تنظیم جو ہے وہ زیادہ خدمت کر رہی ہے مسلمانوں کی تنظیم. ہم مسلمانوں سے بات کریں گے جو لوگوں کی زیادہ خدمت کرتی ہے. یار یہ تنظیم آپ کی دعوت اسلامی فلسطین جا کے بیٹھ گئی یار, اور وہاں دکھیارے بھائیوں کی آپ کے جو عربی جانتے ہیں اردو نہیں جانتے ان کی خدمت کر رہی کہ نہیں کر رہی. بنگلہ دیش میں سیلاب آئے گا تو یہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پاکستان میں چپے چپے پر جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے مصیبت آتی ہے پہنچ جاتے ہیں. آگ لگتی ہے تو پہنچ جاتے ہیں, بلڈنگ زمین پر آ جاتی ہے تو یہ دعوت اسلامی والے جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو بچانے کے لیے, ان کو کھانا کھلانے کے لیے. سیلاب میں کتنا خالی کھلایا نہیں, دوسری بھی ان جی اوز نے جنہوں نے کام کیا ٹھیک ہے, جو بھی اخلاص کے ساتھ کرے سب کو سلام ہے, سب کا اللہ قبول کرے, لیکن کر کے پھر چلے جاتے ہیں نا. وہ دعوت اسلامی نے گھر بنا کر دیے کہ نہیں لوگوں کو. FGRF ہے تو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے نا, یہ FGRF نتھنگ, دعوت اسلامی ایک شعبہ ہے. تو یہ الحمدللہ گھر بنا کے دیے کہ نہیں ان کو. یہ کیسی ان جی او ہے؟ تو اس کے مقابلے میں کوئی ہو تو بتاؤ. تو جتنا یہ چراغاں کرنے والے الحمدللہ غریبوں کی خدمت کرتے ہیں, کوئی دوسرا ہو تو سامنے آئے جو چراغاں کو پسند نہیں کرتا لیکن خدمت کر رہا ہے. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کام لے رہا ہے, اللہ کام لے رہا ہے. غریبوں کی دعائیں ہم لوگ لے رہے ہیں الحمدللہ. آج تک بلڈ دیا جا رہا ہے حضور, آج تک بلڈ, جب تک خون ہے انشاءاللہ خون دیتے رہیں گے. یعنی ایسے لوگ ہمارے قریب آئے جو مولاناؤں کو سمجھ میں نہیں آتے تھے ان کے کہ مولانا لوگ یار کیا کریں گے. حیرت ہو گئی کہ ہم منڈانا سارے بھی چہرے گئے, یہ مولانا بھاگ کے نکل گئے, کتنے مریضوں کی جانیں بچا لی تیلیسیمیا والوں کی. ایسے ان کے تاثرات. یہ مطلب الحمدللہ دعوت اسلامی نے جس سمت آ گئے ہیں سکے جما دیے ہیں. کس کی رحمت سے؟ اللہ کی رحمت سے, نبی کی نظر کرم سے صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول شریف کا مہینہ مبارک ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دوسرے نبی کسی خاص قوم کے نبی ہوتے تھے مگر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری جہاں کے نبی ہیں. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, آقا اتار کی آمد مرحبا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, وگرنہ بیچاروں کا کیا حال ہوتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ حیات النبی یعنی زندہ ہے اور سب کا درود و سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں, کیونکہ جو جواب نہ دے سکے اس سے سلام کرنا منع ہے, جسے نمازی اور سونے والا. فرمانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان, پاکی نصف ایمان ہے. علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے جیسے علماء کرام کے عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کی عقل بھی بڑھتی جاتی ہے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. سرکار کی آمد مرحبا, دیدار کی آمد مرحبا, میٹھے کی آمد مرحبا, رسول کی آمد مرحبا, اور نور کی آمد مرحبا. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. دعوت اسلامی سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اللہ ان سب کو عالم بامد مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے.
बार बार मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखाए। आमीन। बिजाए ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से 3 सवालात भी किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, फ़ज़ाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। अगर आपको इनके जवाबात मालूम हैं, जो नंबर बताए जाएंगे उन पर सेंड कर दीजिए। अगर आपको इनके जवाबात नहीं मालूम तो अमीर अहले सुन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी, इस पर भी मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त नशर किया जा रहा है। अब वहाँ मदनी मुज़ाकरा पीछे से सुनकर इनके जवाबात तलाश कर सकते हैं। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, जो सूरह कहफ को मुकम्मल पढ़े उसके लिए कितना नूर होता है। सवाल नंबर 2, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु अन्हो ने कितनी मरतबा राय खुदा में सारे का सारा घर लुटा दिया। सवाल नंबर 3, हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हो के बकौल वो कौन खुश नसीब हैं जो सबसे ज़्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते थे। इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लाम भाई ने अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। कल मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से जो सवालात किए गए थे, आइए इसकी कुरानदाजी की वीडियो देखते हैं। 17 अगस्त 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, जो शख्स नाहक किसी की सिर्फ बालिश्त भर ज़मीन दबा लेगा, क़यामत के दिन उसके गले में कितना बड़ा हार पहनाया जाएगा। जवाब 7 ज़मीनों जितना। सवाल नंबर 2, उस खुश नसीब सहाबी रसूल का नाम बताइए जिनको 10 साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की खिदमत की सआदत नसीब हुई। जवाब हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 3, वुज़ू से पहले अल्लाह पाक का नाम लेना कौन सी सुन्नत है। जवाब सुन्नत मुअक्कदा। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: अब्दुल मुस्तफ़ा, औरंगी टाउन, कराची, सिंध, पाकिस्तान; अरशद अली अत्तारी, साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान; बिनते सईद अत्तारिया, चिश्तियाँ, पंजाब, पाकिस्तान; मोहम्मद शब्बीर बिन मोहम्मद बख्श, कहरोड़ पक्का, पंजाब, पाकिस्तान; नईम रज़ा अत्तारी बिन हाजी गुल, चकवाल, पंजाब, पाकिस्तान; बिनते इमरान अत्तारिया, गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान; रजब अली अत्तारी, पिंड दादन खान, पंजाब, पाकिस्तान। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरआ अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम रजब अली अत्तारी, पिंड दादन खान, पंजाब, पाकिस्तान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फ़िदान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फ़िदान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह रबीउल अव्वल शरीफ में अमीर सुन्नत बरकातुहुल आलिया की जानिब से हमें मुख्तलिफ़ दीनी तहरीकें भी अता हुई हैं, जिसमें नफिल रोज़ा रखने की भी तरगीब है। इसी तरह रोज़ाना 1200 दुरूद पाक पढ़ने की भी तरगीब हमें मिली हुई है। इसकी रोज़ाना हमें कारकर्दगी भी मौसूल हो रही है। आपको नंबर भी दिखाया जाएगा। अगर आप भी इस पर अमल कर रहे हैं तो आप अपनी कारकर्दगी इस नंबर पर सेंड कर दें, और अगर आप अमल नहीं कर रहे तो आप भी अमल करें और अपनी कारकर्दगी इस नंबर पर भेजें। नफिल रोज़ा रखने के हवाले से हम हदीस पाक सुनते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने एक दिन नफिल रोज़ा रखा और ज़मीन भर सोना उसे दिया जाए, जब भी उसका सवाब पूरा ना होगा उसका सवाब तो क़यामत ही के दिन मिलेगा। एक और हदीस पाक है कि रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। तो नफिल रोज़े की अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़जीलत भी सुनी, तो आप भी नियत कर लें और नफिल रोज़े की मुहिम भी जारी है, तो नफिल रोज़ा भी रखें और अपनी कारकर्दगी जो नंबर दिखाया जा रहा है इस नंबर पर भी सेंड करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जो कारकर्दगी हमें मिली है, आइए वो देखते हैं। रबीउल अव्वल 1448 में मिलने वाली दीनी तहरीकें: 18 अगस्त 2026 12 रोज़े रखने वालों की टोटल नियतें 2802 2802। 7 रोज़े रखने वालों की टोटल नियतें 4716 4716। 5 रोज़े रखने वालों की टोटल नियतें 9667 9667। 1200 बार दुरूद पाक पढ़ने वालों की टोटल नियतें 54686 54686। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। माह रबीउल अव्वल शरीफ के मदनी मुज़ाकरों का अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल फ़ैज़ान मदीना कराची उनकी आमद का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों लाहौर से जश्न विलादत एक्सप्रेस एक स्पेशल ट्रेन यहाँ हाजिर हुई थी। इसी तरह स्पेशल ट्रेन के ज़रिए आशिकान रसूल की आमद हुई थी। भावलपुर डिवीज़न जिसमें मुख्तलिफ़ शहर हैं, वहाँ से भी एक ट्रेन पहुँची है। किस तरह पहुँची, आइए आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िरी के लिए मदनी मुज़ाकरों में शिरकत के लिए बहावलपुर से तकरीबन कमो बेश 1200 ईसाई में आज रवाना हो रहे हैं। वहाँ भी इंशाअल्लाह करीम मदनी मुज़ाकरों में शिरकत होगी।
सरकार की आमद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। नूर से अपने नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम, दुनिया जग मगाने आए, दुनिया जग मगाने आए, दुनिया जग मगाने आए। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मरहबा 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 मरहबा